मारका हक सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मारका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, कौम अपने शोहदा, गाजियों और उनके अहले खाना को खराज अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए साबित कदम है। अमरीका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालिसी किरदार को दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपनी काविश से जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मारका हक का 1 साल अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। ISPR ने खुसूसी पैगाम में बताया, मारका हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनादार है। मारका हक की फतह का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। और अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आरजी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। मुल्क भर में जश्न मारका हक जारी। भारत का गुरूर खाक में मिलाने का 1 साल मुकम्मल। कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान, पूरी कौम यक ज़बान। हम हैं बुनियानुम मरसूस। सियासी, समाजी, कारोबारी हर तबके की जानिब से बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अजली दुश्मन के खिलाफ फतह ने मुल्क में हर तफरीक मिटा दी। छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गई। बड़े बड़े सेमिनार का सिलसिला भी जारी। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। स्काउट्स और अक़लियती बरादरी ने भी रैलियां निकाली। जगह जगह मुसल्लह अफवाज के हक में बैनर्स आवेजा। रावलपिंडी में रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया। अवाम का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। मारका हक की फतह का 1 साल। GHQ में कल पुरवकार तकरीब होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। मारका हक का 1 साल। कराची में तकरीबात। पीपल्स पार्टी ने सी व्यू पर शानदार तकरीब सजाई। लोगों की बड़ी तादाद आई। वजीर आला सिंध ने खिताब में कहा, हमारी बहादुर फोर्सेज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। ऐसा जवाब दिया कि कुछ देर बाद वो घुटनों पर आ गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी यौम फतह मनाया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मुद्दत और शिद्दत तय करके जंग का खात्मा किया। भारत को पता है पाकिस्तान बनाने वाले इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर की तो कराची के नौजवान ही काफी हैं। मुकर्ररीन ने अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मारका हक की तकरीब से खिताब में कहा, मारका हक के बाद पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। आज पाकिस्तान को हर महाज पर बढ़तरी हासिल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मारका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम और अस्करी क़यादत को तारीखी कामयाबी पर खराज तहसीन। कहा, 8-0 का मारका हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही देना दुनिया देती रहेगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने खुसूसी पैगाम में कहा कि मारका हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए।
امریکہ ایران جنگ بندی کا معاہدہ بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان مکمل جنگ بندی کرانے میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ پاکستان کا امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطہ ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے تاریخی کامیابی ملی۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ مسلح افواج کے جوابی رد عمل سے بھارت میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کے 8 سے 10 طیارے گرائے۔ امریکی تجاویز پر آج ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نے فوجی اہداف بہترین طریقے سے حاصل کیے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ پاکستانی دوستوں کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پروجیکٹ فریڈم کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ معاملات طے نہ پائے تو پروجیکٹ فریڈم پلس شروع ہو سکتا ہے، جس میں مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ایران امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا UAE ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی۔ امریکہ نے ایران کے لیے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں معاون 10 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق پابندیاں ان افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں جنہوں نے ایران کے حربی سامان کی خریداری میں معاونت کی۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں چین اور ہانگ کانگ میں قائم کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ روئٹرز کے مطابق امریکی CIA کا کہنا ہے تہران کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا۔ ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار کا کہنا ہے کہ CIA کی رپورٹ کے دعوے درست نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حکمران جماعت اور اتحادی ارکان کی بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر کڑی تنقید۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارا سارا تیل آبنائے ہرمز سے نہیں آتا، حکومت عیاشیاں چھوڑ کر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں پر توجہ دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر برہم۔ ایکس پر لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں، حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے لیوی بڑھانے کے بجائے ٹیکس چوری روکی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے غریب اور مڈل کلاس شہریوں سے بھاری لیوی وصول کرنا ظلم ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے ایکس پوسٹ میں لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی نرخوں کے بجائے لیوی اور ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہوا۔ پیٹرول کی قیمت کا 33 اور ڈیزل کی قیمت کا 16% محصولات پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا مہنگائی کو کنٹرول کر کے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کی الیکشن مہم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ساؤتھ ایئر کا پہلا ATR طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ ساؤتھ ایئر لائن آئندہ ماہ اپنا آپریشن شروع کرے گی۔ یہ آپریشن ملکی ایویشن کے علاقائی مارکیٹ میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا۔ اقتصادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ ڈھاکہ میں چیئرمین PCB محسن نقوی کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ تمیم اقبال نے محسن نقوی اور پاکستانی ریڈ بال اسکواڈ کے اعزاز میں شائیہ دیا۔ تمیم اقبال نے ڈھاکہ آمد پر محسن نقوی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ چیئرمین نے شاندار مہمان نوازی پر PCB سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بنگلہ دیش سے کرکٹ کے ساتھ ہمارے دل بھی جڑے ہیں۔ محسن نقوی نے ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی شیر بنگلہ اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھا۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں عید سے قبل ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 20 مئی کو جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ کے تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 20 مئی تک مل جائے گی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے قبل از وقت تنخواہوں کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی۔ سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ بھارت کے بجلی، پیٹرولیم، انرجی گرڈز مفلوج کیے۔ دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے۔ قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ ISPR نے نئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا۔ نغمہ مارکہ حق کی عکاسی کرتا ہے جس کی بازگشت دشمنان وطن کے دلوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار دھنی بخش گوٹ میں پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق۔ بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ سکھر میں عدالتی حکم پر والد کی تحویل میں دی گئی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس۔ عدالت نے مقتولہ کے والد، شوہر اور ماموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے قتل کیس میں نامزد ایک ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف فتح کا جشن۔ روس میں وکٹری پریڈ۔ جانباز پائلٹس نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت شریک ہوئے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا فتح ہمیشہ ہماری رہی ہے اور ہماری ہی رہے گی۔ وکٹری ڈے کے موقع پر روس نے یوکرین سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اٹالین اوپن ٹینس میں کوالیفائر کھلاڑی نے بڑا برج الٹ دیا۔ 6 بار کے چیمپئن نوواک جوکووچ اپ سیٹ سے 2-4۔ کروشیا کے ڈینو نے اپنے آئیڈیل کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔